جو بندہ روزہ رکھتا ہے اسے منع ہے روزہ بیماری میں، لیکن اگر کوئی بیماری میں روزہ رکھ بھی لے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی یہ ہر آدمی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں سفر کے اندر روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں طرح انسان کے اختیار میں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رخصت ہے نا اس پر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ نہ کرے وہ جناب فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ تو بیمار اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ بلکہ اسے چاہیے کہ وہ روزے نہ رکھے، اپنا فدیہ ادا کرے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم گلٹی فیل ہوتی ہے بہت زیادہ جب انسان آفس میں جا رہا ہوتا ہے تو دنیا والوں کو دیکھتے ہیں یار سارے نہیں، دنیا والوں کی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا رکھتا ہے نا، دنیا ساری ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہو تو دنیا کی وہ پرواہ نہ کرے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا ہونا چاہیے۔ لوگوں کا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی آدمی لوگوں کو راضی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جناب پھر نا لوگوں کی نظر سے بھی جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اللہ ناراض نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اس کی رسپیکٹ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے، بیمار ہو چکے ہیں، تو وہ انہیں فدیہ کی اجازت فدیہ دیں، اس میں ان کی فضیلت بلکہ نہیں ہے، بلکہ انہیں چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں، وہ اپنا فدیہ ادا کریں۔ اچھا، چھوٹے بچے 10 سال سے کم عمر کے بچے ان کو روزہ رکھوانا چاہیے؟ چھوٹے بچوں کو جو ہے نا روزہ رکھوانا چاہیے، ان کی مشق کروانی چاہیے اچھے کاموں پر، کیونکہ بچے جیسا دیکھتے ہیں نا بچے اسی طرح کا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوائیں گے، جس طرح صحابہ بیان کرتے ہیں، ہم اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوا دیتے، تو جب اذان کا وقت قریب ہوتا نا بچے روتے بھوک کی وجہ سے، تو ہم انہیں روئی کی گڑیا بنا دیتے، ٹھیک ہے نا، روئی کی گڑیا بنا دیتے، بچے کھیلنے لگتے، اتنی دیر میں اذان کا وقت ہو جاتا۔ تو یہ بلکہ بچوں کو مشق کروانی چاہیے، بلکہ جہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ بچے جب دین کی باتیں سنیں گے تو بچے جیسا دیکھتے ہیں، جیسا سنتے ہیں، بچے اسی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہ بچے ابھی یہ باتیں سن رہے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ ایک کان سے سنی دوسرے نکل، یہ مرتے دم تک ان کو یہ باتیں یاد رہیں گی کہ یہ باتیں ہم نے سنی تھی، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے، یہ ایسے ایسے معاملات ہیں، ان چیزوں کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اچھا مولوی صاحب، بینائی کا کم ہونا اور پیٹ کی بیماری کے لیے دعا بتائیں۔ ہاں جی، بینائی کسی انسان کی کم ہو گئی ہے تو سورہ قاف ہے قرآن مجید میں، سورہ قاف، ایک ہے کہف جو ہم جمعے والے دن پڑھتے ہیں، ایک ہے قاف۔ اچھا، اس میں دوسرا رکوع جہاں پر ہے نا، وہاں پر ایک آیت ہے وَلَقَدْ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھیں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے آپ کا پردہ آنکھوں سے ہٹا دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ انسان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے نا، جس سے بینائی کمزور ہوتی ہے، تو آپ کی جو نظر ہے نا بہت زیادہ تیز کر دی گئی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آپ کی نظر تیز ہو چکی ہے۔ یہ آیت 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہلکا سا لعاب اپنی انگلی پر لگائیں، جو شہادت والی انگلی، اس کے بعد دونوں آنکھوں کے اوپر لگا لیں تو انشاءاللہ بینائی تیز ہو جائے گی۔ مولوی صاحب، امام بخاری صاحب کی والدہ دعا کرتی تھی، وہ دعا ذرا بتا دیں۔ نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تھے نا، وہ نبینا ان کی نا بینائی چلی گئی، تو ان کی والدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، لیکن وہاں پر کوئی مینشن نہیں ہے کہ وہ الفاظ کیا پڑھا کرتی تھی، بس وہ یہی اپنے الفاظ میں دعا کرتی، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا دے دے، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ تو اس طرح دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اپنا دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بس اپنی پنجابی میں دعا کر لیں، اردو میں کر لیں، انگلش میں کر لیں، جیسے سہولت محسوس کریں۔ ہاں جی جی۔ آپ نے کہا ہے کہ جو عمل اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے اس سے ثواب ملتا ہے، تو میں اپنے کسی دوست سے ملنے جاتا ہوں، کھیل رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں اللہ کے رضا کے لیے ملنے گیا ہوں، ثواب ملتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چھوٹے بچے ہی ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے، ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بچہ کس صحبت میں بیٹھ رہا ہے۔ اگر بچے کے دوست خراب ہیں تو وہ بچہ جناب خود بھی خراب ہو جائے گا۔ اگر اچھا دوست ہے، آپ کو پتہ ہے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، پھر اگر آپ اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر دوست خراب ہے، جتنے لوگ نشہ وغیرہ کرتے ہیں دوستوں سے ہی نشہ شروع کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ برے دوستوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو اچھے دوست ہیں، اچھی صحبت میں جو بیٹھنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے پاس جائیں تو اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، لگا سکتی ہیں، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا لعاب میں شفا پیدا ہوتی ہے، تو وہ لعاب لگایا جا سکتا ہے۔